السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج بہت کچھ اکٹھا کر کے آپ حضرات کے لیے لایا ہوں۔ آج میں نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، میں نے نہیں بولنا۔ آج آپ حضرات نے بولنا ہے، کمنٹ میں تبصرہ کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ چند ایک جھلکیاں سنیں، چند ایک جھلکیاں نہیں بلکہ بہت کچھ سنیں، پھر اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کیا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاداداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی، آپ کے دل دماغ کی کھڑکیاں کھل رہی ہوں گی۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے آئینہ رکھنا ہے، شیشہ رکھنا ہے، وہ شیشہ دیکھیں اور تبصرہ کریں۔ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے۔ کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر، وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے، جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے، صحیح، ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا۔ اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی، صحابہ کی نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلان نے یہ کیا ہے، یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے، ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے، واضح جو تھے، ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے۔ اور ترتیب نزول والا جو قرآن ہے یا جو مکمل قرآن ہے، بقول آپ کے کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا، تو کیا وہ قرآن ہمیں کسی شکل میں بھی مل سکتا ہے یا وہ کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں؟ مسلمانوں کو مسلمان مل سکتا ہے، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے نہیں ملے گا آپ کو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، تو وہ قرآن پاک علی رضی اللہ عنہ نے کس کو دیا؟ وہ کہاں؟ امام مہدی تو اس وقت نے نہیں، جی ہاں، وہ اپنے اہل بیت میں رکھا اس کو۔ وہ اگر مولا علی لوگوں کو دے دیتے، اپنے اصحاب کے سامنے رکھتے تو وہ ویسے بھی چلا دیتے، یقین کریں۔ ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مولا علی کے بغض میں ہو تو کچھ بھی کر سکتے تھے جی بالکل، قرآن کے ساتھ ایسا ہی ہے، جی بالکل۔ ہاں کہہ رہا ہوں، انسانوں، مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر ظالم محترم۔ اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے خدا کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ جس نے جس کو خدا مانا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا، اور جس نے علی کو خدا مانا ہوگا کوئی بھیج کر دکھائے۔ جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے نمونے، اس طرح کے سیمپل ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ مسلک کے بریلوی میں بھی آپ کو اس طرح کے بہت سارے نمونے ملیں گے۔ خطیب
जाहिल किस्म के नात खां, नकीब, शायर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका मसलक के आले सुन्नत से दूर दूर तक का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। और मसलक के देवबंद के अंदर भी, मसलक के आले हदीस के अंदर भी इस तरह के नमूने आपको ज़रूर मिलेंगे। सुलझे हुए उलमा भी मौजूद हैं। उलमा की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ खुतबा, वाइज़ीन, शुअरा, नात खां, ज़ाकिरीन, निचली सतह के लोग जो फ़िरका वारियत का बायस बनते हैं, जो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिनका मकसद उल्टी सीधी बातें करके सुभान अल्लाह वाह वाह करवा के पैसा बटोरना मकसूद होता है। अभी बहुत कुछ आपके लिए आगे मजीद रखा है, सुनिए और अपने दिल दिमाग की खिड़कियां खोलिए। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। सजदाए अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बदन में नहीं ये बशर ना लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो। मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। आप हजरात इनके अकायद व नज़रिया से वाकिफ हो रहे होंगे। पहले महज हम दूसरों की ज़ुबानी सुना करते थे कि इन हजरात का अल्लाह के बारे में ये अकीदा है, कुरान के बारे में ये अकीदा है, अहले बैत के बारे में ये अकीदा है, सहाबा के बारे में ये अकीदा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये अकीदा है। आज वो अकायद व नज़रियात खुद आप उन्हीं की ज़ुबानी सुन रहे हैं। मज़ीद सुनिए और सर दुनिए। इराक में 1986 में जुमा शुरू हुआ है। इससे पहले शिया नहीं थे, यहूदी थे, या वो शिया उलमा जाहिल थे, तो क्या पहले जुमा नहीं था? ना भाई, जुमा है ही नहीं। इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा। सरकार अभी भी वाजिब गैर वाजिब आईनी की सूरत में पढ़ा जा रहा है, वाजिब तखय्युरी की सूरत में पढ़ा जा रहा है, तब भी गलत है। वाजिब तखय्युरी भी हराम है। तखय्युर किसे कहते हैं? दो वाजिबात में से एक को अख्तियार देना, यानी कि जोहर पढ़ लो या जुमा पढ़ लो, दोनों में से एक को वाजिब कुल्ली, एक को वाजिब तखय्युर से पढ़ा जाएगा। ये अख्तियार किसको है सिवाय मासूम के? पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम जिन्होंने इस्लामाबाद में अलम लगाया था, मुफ्ती जाफर हुसैन। उनकी किताब है जिसका नाम है सैफ़े कामला, पढ़ के देखिए उनकी दुआएं। उन्होंने खुद कहा है कि जुमा इस दौर में साकित है। ना मुफ्ती साहब ने जुमा पढ़ा ना पढ़ाया। इमाम आएंगे तो पढ़ा जाएगा, तभी तो इमाम ज़माना। तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? क्या अय्युहल मजमाईन तक तुम राह से ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। जुमा नाम है मासूम का। आज मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई तबसरा नहीं कर रहा, आज मैं कोई बात नहीं कर रहा। आज आपने बात करनी है, आपने तबसरा करना है, आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं, आपके दिल दिमाग की खिड़कियां खोल रही हैं या नहीं, आपको इनके अकायद व नज़रियात की कुछ समझ आ रही है या नहीं, कमेंट में आज आपने ज़रूर बताना है। तो जो है ना सही गाल तबलीग वाली मैं ये जाके सुने ना पिया फजूल बयान ही मिंबर ते ठांदा ही नहीं। मैं कि चाचा किवें बांगनी में पींदा हूं कि मैं कोई गल दसा। एक बादशाह अब्बासी वो हरने दे पिछो कुत्ते छोड़े आन जदा अमीर अल मोमिनीन दे हरम दे नजदीक पहुंचे, कुत्ते खड़ गए, हरण अंदरों गए। वजह क्या आई? मैं कि हरम पाके कुत्ते नजसन, कुत्ते नहीं जा सके, हरण लगे गए, वो हलाल ही हन, पाक ही हन। मुझे ए दसा एक बंदे दावा कीता जो अमीर अल मोमिनीन दे हरम विच नजस शायद नहीं वेंदी, मैं घेन वेसा। ते गल सुनी है? मैं कि चाचा सुनी है। मैं बाद घंटे सुनी है, मैं तो लफ्ज़ पे सुने ना। मैं कि सुनी है? मैं कि साहब तू कीता क्या? मैं कि शराब चाहती आई
تے ٹر بھی آئی امیر المومنین دے حرم دے پاسے، نہ کہیں روکیے نہ کہیں ٹوکیے، دسایا کہیں کو نہیں سی، خوش تھی آوے دا اندروں پہنچے جڑا حرم دے ہوئے کہ آؤ تساں دے آوے نجس چیز نہیں اندی، میں شراب گھننا ہے تے ہوئے کہ آؤ ہن دیکھو یہ شراب ہے، انہیں کہ ڈاک کھول جنہیں کھولے نے شراب نہ ہی سرقہ بن گیا، تو ہوئے کہ ان دی وجہ کیا آئی؟ میں کہ وجہ یہ ہوئی جو حرم پاک کا امیر المومنین یرید اللہ دے گھرانے والے ہن نجس شے نیڑے نہ ون سکدی آئی، ہوئے کہ ایویں تیری عقل دی مات ماری گئی ہے، جڑا میں بھانگ رگڑے نہ ہوں بھانگ ہوندی ہے، جڑا چھڑے دا ہوں بھانگ ہوندی ہے، جلے منہ تے رکھے دا ہوں بھانگ ہوندی ہے، جلے سنگ وچ ویندی ہوندی ہے اتھاں کھڑے میرا مولا علی، جلے سنگ وچ ویندی ہے بھانگ بھانگ نہیں راندی کھیر بنوے دے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی عام لوگ ہیں، نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اس مسلک کے لوگوں کو بڑا اعتماد ہے، اعتبار ہے، اور ان کو وہ سنتے ہیں، اس لیے تو اپنے اسٹیجوں پر بلاتے ہیں نا۔ لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو سلجھے ہوئے علماء کرام ہیں انہی کے مسلک کے، وہ بھی ان کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں، برا بلا کہتے رہتے ہیں، ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، اور اس طرح کے سیمپل ہر مسلک میں موجود ہوتے ہیں۔ مزید سنیے۔ ہر کہنو سنت ادا کرن دا بڑا شوق ہوندا ہے، کوئی زنجیر مار کے سنت ادا کریندا ہے، کوئی زنجیر پا کے سنت ادا کریندا ہے، تیری ہاتھ جوڑ کے منت پیا کرینا، کدائی 4 سالاں دی دھی مار ونی انو بغیر کفن دے دفن کرے، جدا دفن کر لمیں وہ شام والے پاس منہ کر کے آنکھیں کیویں آدھی آئی میں کفن معاف کرے، آدھی آئی سجاد غریب میں تیرا کول کفن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، مولا علی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ مولا علی کا تو خود ضربت لگ گئی تھی، میں پوچھا پھر کس سے مدد مانگے؟ اللہ جل جلالہ سبحانہ اللہ صحیح کو مدد مانگو اللہ۔ میں کہ بے غیرت ملا جیڑا اللہ علی کو بچاون نہیں آیا اور تیری مدد کرن کی دعا۔ یہ جھلکیاں میں آپ کو اس لیے سنوا رہا ہوں تاکہ ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں، گمراہی سے بچیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کو، سیدھے سادے مسلمانوں کو ورغلا کے اپنی محافل و مجالس میں لے جاتے ہیں اور پھر کس طرح کا عقیدہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کی خیر خواہی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو دوسروں کا ایمان بچانے کی غرض سے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے تاکہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان اپنا ایمان بچا سکیں۔ مزید جھلکیاں سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ چاہیے یا بیٹی میں ہوں وہاں سے داد دے وہاں صحیح بیٹا عطا کرو میرے کو مولا دی قسم ممبر تے آتے علی فرماتے نے اپنا ہاتھ سیدھا کر، جناب حنفیہ نے بلا تشبیہ ہاتھ بدائے، امیر المومنین نے اپنا ہاتھ جناب حنفیہ دے ہاتھ بلا تشبیہ رکھے تے جملہ فرمائے نے احمالی بے محمدن محمد دا بوجھ برداشت کر تے فوراً ہی فرمائے نے میری امانت واپس کر۔ جنے چپ بیٹھے ہو یار، پلک چھپکن تو پہلے جناب محمد اما دی جھولی جا گئے ہی واسطے جیویں عیسیٰ ماں دے نال مشہور ہے عیسیٰ ابن مریم، میں کہا سے جملہ نہ پڑھا میں ضائع ہو گیا میرا جملہ، ایویں اے علی دا پاک بیٹا بھی ماں دے نال منسوب ہے کہ محمد بن حنفیہ، ہن داد ملے نہ ملے امام زمانہ دی محفل میں تو سرخرو تھی مانا حنفیہ دا پتر محمد تے پلک جھپکن تو پہلے دنیا تے آ گئے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو تبھی کمنٹ میں بتائیں، نہیں آ رہی تبھی کمنٹ میں بتائیں تاکہ دوبارہ آپ کو اچھی طرح سمجھایا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ رسول نے انہیں جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے آخری صفوں پہ نگاہ دوڑائی، یا علی اٹھ ذرا، نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کے مؤذن نے مکبر نے جلدی کی، وقت سے پہلے اس نے اقامت کہہ دی، میں نے آواز دی او کوئی نوکر ہے وضو کراؤ، نماز کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً نہ گھر میں فضا تھی نہ کوئی خادم تھا، تو پھر یا رسول اللہ کچھ بندے آئے میرے پاس، 3 آدمی، ایک کے ہاتھ میں سونے کا تخت تھا، ایک کے ہاتھ میں نوری آفتابہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک نوری تولیہ تھا، میں نے وضو کیا، آخر کچھ دیر تو لگنی تھی نا، پہلے نوکروں کو ڈھونڈا، پھر پانی آیا، پھر وضو کیا، خوش کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، فرمایا ایک اسرائیل تھا، ایک میکائیل تھا، ایک اسرافیل تھا،
जो तुझे वुजू कराते रहे वल्लम यज़न जिब्राइल काओ बेज़न अला रग़बती काइलन किफ करीलन या मोहम्मद हत्ता यजी आलियन हत्ता यजी आलियन हत्ता यजी आलियन फरमाया जिब्रील मेरा जानू पकड़ के खड़ा रहो कि अल्लाह कहता है जब तक अली ना आए जब तक अली ना आए जब तक अली ना सादे बन के फैसला करो। जिब्राइल कह रहा है जब तक अली ना आए जब तक अली ना आए, तो मोहम्मद का दिमाग अली की तरफ होगा या नहीं? यानी तेरे रसूल की नमाज में अली का इंतजार हो, अली का तसव्वुर हो, अली अली का विर्द हो, उसकी नहीं टूटती हरामी, तेरी नाम लेने से टूट जाती है। समझ आ रही है? मेरा दिल नहीं करता था इस तरह की बातें आप तक पहुंचाऊं और आप तक शेयर करूं और इनको मैं मंजर आम पर लाऊं, नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन फिर सिर्फ मुसलमानों का ईमान बचाने की गर्ज से, ताकि मुसलमानों को पता चले कि इनकी हकीकत क्या है, इनका अकीदा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनका नज़रिया क्या है। सिर्फ मकसद ये है ताकि सीधे साधे भोले भाले मुसलमान अपना ईमान बचा सकें। नबी दा कमाल अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान तेरे अब्बल इमाम दा गुज़र होया च मौलद एक असहाबी है जिंदा नाम है मिकदाद। ए हाथ जोड़न पैरां ते हथ रख के आंदा मौला अज खुदा दे नां ते अज मैनू ईसा मिला। हाथ जोड़ के आदा मौला अज मैनू ईसा मिला। मौला बोले नहीं, हाथ दा इशारा कीता, ईसा कब्र चो बह रह गया, ईसा कब्र चो बह रह गया। यार हाथ मुक गई है, जेड़ा पैर दी ठोकर नाल मुर्दा जिंदा करे ओ नबी आदेन, जेड़ा नबी जिंदा करे उन अली आदेन। कामरान जेड़ा बंदा हुण तक नहीं बोलिया काबू होके बवे भाई, तकड़ा होके बवे, वेल्डो वने जमीन दे नाल साथी दे पंजे च पंजा पा बवे, मुआदा कर बवे एक बैद नाल के नहीं बोलना। ए कुरान मेरे सर ते मिंबर मेरे सामने, मेरे 14 वारिस मौजूद, अपने वारसां दी मौजूदगी जेड़ी मैं रुबाई पढ़न लगा तुसा तां जिंदा बैठे हो। मैनू जिक्र दी कसम है रुबाई मैं किसी अली वलीउल्लाह पढ़न वाले दी कब्र ते खड़ के पढ़ा ना, ओ मैनू उठ के सलूट ही मारे ते वाह वाह आखे तुसा तां सा के बैठे हो। आज मैंने कोई तबसरा नहीं किया, बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल खामोश हूँ। आज तबसरा और बोलना ये आपकी जिम्मे है। कोई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह अल्लाह का खालिक कह रहा है, खुदा कह रहा है और माबूद कह रहा है, राज़िक कह रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही लोग कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। ये सिर्फ हकीकत आप लोगों के सामने रखना। मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल हम फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ते, बल्कि फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ हैं हम। ये असल में जो निचले लोग होते हैं ना, नीचे बिल्कुल छोटी सोच रखने वाले, और ये हर मसलक में, हर मज़हब में मौजूद होते हैं, जो माज अपने मफाद की खातिर अपने मसलक को भी दाव पर लगा देते हैं। रद लाए, और अगर नहीं ला सकते तो फिर मैं तेरे फेफड़े पे पाँव रख के भी ये तर्जुमा करने लगा हूँ। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीना ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून। अल्लाह कहते हैं अगर यूनुस मछली के पेट में अली अली न करता। इस मिंबर पे अली पहुंचाने का हुक्म है। जो अली को बशर कहता है उस पे भी लानत, उसकी माँ पे भी लानत। जो अली को बशर कहता है उस पे भी लानत, उसकी माँ पे भी लानत। अकीदे पे कोई समझौता नहीं है, कब्र भी अपनी है, अकीदा भी अपना। आयतुल्लाह है तो बोलो सिर्फ कायम आयतुल्लाह। बंदे अपने नाम के साथ, हाँ अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बंदे अपने नाम के साथ लिखवाते हैं आयतुल्लाह फलां फलां, जिस पे गुस्ल वाजिब हो वो अल्लाह की आयत कैसे होती है। अब भोले भाले मुसलमानों, कोई समझ आ रही है? अगर समझ नहीं आ रही तो आप तवज्जो के साथ सुने, देखें कि दीन को बदनाम करने वाले कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, किस तरह के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, किस तरह के अकायद व नज़रियात रखने वाले। सुलझे हुए उलमा की बात नहीं कर रहा, सुलझे हुए उलमा, ज़िम्मेदार उलमा, बाअमल, हर मसलक में, हर मज़हब में मौजूद होते हैं। लेकिन 2 नंबर 3 नंबर इस तरह के सैंपल, इस तरह के चीज़ें आपको हर मसलक में नजर आएंगे जो अपने मसलक की बदनामी का सबब बनते हैं। मजीद सुनते जाइए। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कभी तस्लीम नहीं किया कि ये कुरान कामिल है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस इस मसले में बहुत ज्यादा हैं।
کہ قرآن میں کمی کی گئی ہے. کہاں پہ کمی کی گئی؟ 2 مقامات پر. وہاں اس مقامات پر جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے. جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات اور ان کے اسماء مبارکت ہے. صحیح. ان کو ان لوگوں نے حذف کر دیا. اور وہ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کی شدید مذمت تھی, صحابہ کی نام کے ساتھ, ان کی نشانی کے ساتھ کہ فلان نے یہ کیا ہے, یہ اس کے ان کے نفاق کی دلیل ہے, ان کی جہنمی ہونے کے دلائل تھے واضح جو تھے, ان لوگوں نے ان کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے, اپنی سیاسی مصلحت اور منفعت کے لیے. اور میں نے شبیر کو پیر بیا دیا تو جو اپنا شیر لڑے نہ میرا شیر لڑایا, میرا شیر لڑ پودا میں رسیا نال بالا. یہ جو کلپ آپ نے سنے, یہ جو آپ نے باتیں سنی, گفتگو سنی, اس میں کچھ غیر ذمہ دار لوگ بھی ہیں اور ذمہ دار لوگ بھی ہیں, جو اپنے مسلک کی نامور شخصیات بھی ہیں اور عوامی سطح کے لوگ بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو سنتی ہے جو الٹی سیدھی باتیں کریں. اگر سیدھی سیدھی بات عالمانہ انداز میں کوئی علمی گفتگو کرنے والا کوئی عالم ہو, باعمل ہو, تو یقین جانیے لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے ان لوگوں نے عوام کی سوچ کو پڑھ لیا ہے, عوام کی سوچ کو دیکھ لیا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں, مارکیٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ موقع کی مناسبت سے یہ پتہ پھینکتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور اپنا مفاد نکالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا مشاہدہ ہوگا, تجربہ ہوگا, آپ نے بارہا دیکھا ہوگا, کسی بھی مسلک میں اگر کوئی عالم با عمل بلایا جائے, کوئی علمی گفتگو کرنے والا بلایا جائے جو اصلاحی اور سلجھی گفتگو کرنے والا ہو, آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گنتی بھی کر لیا کریں. اور اس طرح کے 2 نمبر خطیب, 2 نمبر نعت خواں اور اس طرح کے ذاکرین, ان لوگوں کی مجلس کو بھی آپ دیکھ لیا کریں کہ ان کے سامنے سننے کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی عوام کی ڈیمانڈ ہوگی, سوچ ہوگی, طلب ہوگی, مارکیٹ میں پھر وہی چیز آئے گی. اگر مارکیٹ میں 2 نمبر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو 2 نمبر ہی لوگ آپ کو ملیں گے. سلجھے ہوئے لوگوں سے پھر لوگ دور ہو جائیں گے, نہیں سنیں گے. جب تک کسی بات کو نمک, مرچ اور مسالہ لگا کر پیش نہ کیا جائے, عوام کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. اس لیے عوام بھی چاہتی ہے کہ ایسے لوگ ہوں, اور یہ ہر مسلک میں ہوتا ہے. آپ دیوبند مسئلہ کو دیکھیں, اہل حدیث کو دیکھ لیں, بریلوی مسئلہ کو دیکھ لیں, شیعہ کو دیکھ لیں, یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے, تنقیدی باتیں کریں گے اور مزاحیہ باتیں کریں گے اور چٹکلے جو سنائیں گے, لوگ انہی کو پسند کرے گی. تو اسی لیے یہ لوگ چٹکلے لے کر مارکیٹ میں آتے ہیں اور چٹکلے سناتے ہیں تاکہ لوگ بلے بلے کریں, سبحان اللہ کہیں, نعرے ماریں, شہرت ہو, ناموری ہو اور پیسہ حاصل ہو. آپ بریلوی مسلک کے نچلے طبقے کے یعنی جاہل خطباء کو بھی دیکھ لیں, نعت خوانوں کو بھی دیکھ لیں, نقیبوں کو دیکھ لیں. کسی بھی قسم کی محفل ہوگی, چاہے وہ 11ویں کی محفل ہو, میلاد کی محفل ہو, کلخانی ہو یا کسی بھی عنوان کی محفل ہو, بات کہیں سے شروع کریں گے, ختم کربلا میں جا کر کریں گے. چونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کربلا کے نام پر پیسہ پھینکتی ہے, تو اس لیے کہیں سے سفر شروع ہوگا تو ختم کربلا پہ ہی ہوگا. میرے خیال میں شاید یزیدیوں نے اتنا ظلم اہل بیت پر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر نہیں کیا ہوگا جتنا نعت خواں حضرات, نقیب حضرات, خطبہ حضرات, ذاکرین حضرات, اہل بیت, امام حسین اور شہداء پر جتنا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں,
شاید کہ اتنا ظلم تاریخ نے بھی نہ کیا ہو، کوفیوں اور یزیدیوں نے بھی نہ کیا ہو، جتنا ظلم اور جتنی ناانصافی یہ حضرات کر رہے ہیں۔ اور آپ نیوٹرل ہو کر ہر مسلک کے نچلے طبقے کے خطباء کو سنیں، دیکھیں، ہر مسلک کے اندر یہ جھلک آپ کو ضرور نظر آئے گی۔